بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ماہ مقدس ربیع الاول شریف اپنے تمام تر انوار و تجلیات کے ساتھ موجود ہے اور اہل ایمان اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور تجدید عہد بھی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں آپ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ تجدید عہد کرتے ہیں، اس بیعت کی تجدید کرتے ہیں۔ تو
تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس بیعت کی تجدید کی جاتی ہے اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم حق بیعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیعت کرنا اور ہے اور حق بیعت ادا کرنا اور ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں بیان فرمائی تھی کہ وہ لوگ بھی بڑے عزت والے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے درخت کے نیچے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک تو ان کی شان بیان کی جنہوں نے بیعت کی، اور دوسری سمت یہ بتایا کہ تم نے جس ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، تمہیں یہ عزت اس لیے ملی ہے۔ ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آج ہمارا یہ موضوع نہیں، میں تو صرف ربیع الاول کو تجدید عہد کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج صرف اتنا سا سبق جو ہے وہ یاد رہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم نے اللہ کی بیعت کی، یبایعون اللہ، تم نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو یہ شاید پہلے بھی میں نے آپ نے سے کہا تھا کہ جب اللہ کے ہاتھ کی بات آئے تو اس سے یہ ہاتھ مراد نہیں ہے۔ اس غلطی میں نہیں کہیں پڑ جانا کہ یہ جو 5 انگلیوں والا ہاتھ ہے اس سے مراد یہ ہے۔ اس سے مراد اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ خدائے ذوالجلال کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق، اس ہاتھ کو وہی جانتا ہے۔ چونکہ دست قدرت تو محدود نہیں ہے نا۔ بڑا ایک جملہ ایک دفعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے لامحدود بنایا۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تخیل سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ تو کسی بندے کو سب سے زیادہ معرفت والی ہستی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان سے بھی فرمایا کہ یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ یہ تو زمین والوں کی بات ہے، آسمان والوں میں جبریل بڑا مقدس ہے، تو سدرہ سے آگے تو اس کو بھی نہیں پتا مقام محمدی کیا ہے۔ تو ایک اعتراض اٹھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں لامتناہی ہیں، لامحدود ہیں، تو اس سے کہیں شرک تو نہیں ہو جاتا؟ چونکہ لامحدود ذات تو اللہ کی ہے، لامتناہی ہستی تو اللہ کی ہے۔ تو اہل فکر نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ توحید کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا جس کا نبی لامحدود ہے، جس کا محبوب لامحدود ہے،
جس اللہ کی مخلوق کی انتہا نہیں اس خالق کو تم کیا سمجھتے؟ تو توحید خداوندی یہ شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کی عظمت اس میں بیان ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں شانیں قرآن نے بیان کی کہ اگر تم بیعت ہوتے ہو تو تم بھی بڑے عزت والے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ہاتھ پہ تم نے بیعت کی ہے وہ ہاتھ اللہ کا۔ جو جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا بات دور نکل گئی کہ یہاں قرآن کریم نے آگے پھر یہ بات کہی کہ جو حق بیعت ادا کرتا ہے اس کو پھر موت کا ڈر نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو پیغمبر سے وفا کا حق ادا کرتا ہے نا، حق بیعت ادا کرتا ہے، اس کو موت کا ڈر نہیں، موت کا خوف اس کو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موت اس کو مٹاتی نہیں، موت اس کو ختم نہیں کرتی۔ اب اس موت کو قرآن موت نہیں کہتا، شہادت کہتا ہے۔ جو پیغمبر کی حق بیعت میں موت آئے اس موت کو قرآن موت نہیں کہتا، شہادت کہتا۔ اور شہید کے متعلق حکم ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہتا۔ شہید کو کبھی مردہ نہیں۔ ثم قتلوا او ماتوا، یہ 17واں پارہ ہے۔ بس جائے کوئی اس دنیا سے پیغمبر کی غلامی میں وفا کرتا ہوا، وہ میدان جہاد میں قتل ہو یا اپنے بستر پہ ہی اس کو موت آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثم قتلوا او ماتوا، تو موت کا خوف تو ان کو ہوتا ہے جو پیغمبر سے وفا نہیں کرتے، وہ مرتے ختم ہو جاتے۔ بلا شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو نہیں۔ تو یہ دائمی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ ہم چونکہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان بیعت کب ہوتا ہے، آج میں نے لفظ تھوڑا سا تبدیل کر لیا ہے۔ پچھلے 2 جمعے ہم اس کو اس طریقے سے بیان کرتے رہے ہیں، افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کی عمارت تقوی پہ رکھی، پرہیزگاری پہ رکھی۔ جس دن بیٹھ کے تم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اس جسم پر نظام اللہ کا چلے گا، بھئی یہ بات کہہ کے قرآن نے بات ختم کر دی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کا نظام ہے، رسول کا نظام اصل میں اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے تو پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اچھا اس آیت میں یہ بڑی عجیب بات ہے، من یطع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ پہلا جو جملہ ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ عربی زبان میں ماضی اور مضارع 2 ہی ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی تو پھر ظاہر ہے وسعت اور جامعیت، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، آگے ماضی کا صیغہ ہے، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ادھر تو نے سوچا تھا کہ میں پیغمبر کی بیعت کروں تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو گیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قیامت تک کے لیے بیعت ہے. یہ صرف وہاں نہیں کہا گیا کہ صحابہ نے بیعت کی ہے تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے تو کہا گیا کہ اب جو علی کی بیعت کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی بیعت کرتا ہے, کیونکہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے نبی کی بیعت کی, اور جس نے نبی کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی. اب سمجھے سلسلہ کسے کہتے ہیں, زنجیر کسے کہتے ہیں؟ یہ زنجیر ہوتی ہے, یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کلمہ پڑھیں گے آپ تجدید عہد کرتے ہیں, پیغمبر کے سامنے بیعت کرتے ہیں, حق بیعت ادا کرنے کہ اللہ سے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں. تو جب آپ بیٹھ کے یہ سوچ لیں گے, یہ کہیں گے کہ آج کے بعد اس جسم پہ نظام اللہ کا چلے گا, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا, حال میں اور مستقبل میں جب بھی سوچ لیا, جب بھی وعدہ کر لیا کہ میں رسول کی اطاعت میں رہوں گا, اب یہ فکر نہ کرنا کہ رسول کی اطاعت اور ہے اور اللہ کی اطاعت اور ہے. بس تو نے اللہ کی اطاعت کر لی, اللہ راضی ہو گیا. اس پلیکھے میں تو پڑھنا ہی نہیں کہ رسول کی اطاعت کہیں شرک تو نہیں ہے. یہ دو نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو پتہ نہیں وہ جو جملہ آپ کے ذہن میں ہے, جو 2 جمعے پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یاد ہے کہ ہم مسلمان کب ہوئے تھے؟ جس دن اللہ سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی یہ جو عمارت ہے 50-60 سال 70 سال 100 سال اس عمارت کو تعمیر کرتے ہیں تقوی کی بنیاد, اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرے ایک کھائی پہ عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں, جرفن ہارن فنہار بھی فی نار جہنم. تو جو شرارتوں پہ, فسق و فجور پہ, اللہ کی نافرمانی پہ زندگی کی عمارت رکھتے ہیں, وہ عمارت سمیت ہی پھر جہنم میں گر جاتے ہیں, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ربیع الاول شریف جو ہی شروع ہوتا ہے تو امت کے اندر نا ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ جشن کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے. مسلمانوں میں ہی ایک دوسرا طبقہ ہے, وہ کہتا ہے کہ اس دن تو وفات ہوئی تھی, تو وفات پہ تو جشن نہیں منانا چاہیے. تو بس ایک طبقہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا, دوسرا کہتا ہے کہ ہاں منا کے چھڑنے ہیں. تو ہم تو بھائی جہاں بھی ایسا جھگڑا ہو ان سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے علم میں اضافہ کر لو, اپنی معلومات میں اضافہ کر لو, جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب آپ اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے نا تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو جب تک آپ علم میں اضافہ نہیں کرتے. اب دیکھیے جشن کیوں منایا جاتا ہے. میں سادہ زبان میں, عام فہم زبان میں عرض کرتا ہوں. یا تو آپ کو کوئی نعمت ملے تو اس پہ آپ پارٹی کرتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا, نوکری دی, مکان دیا, گاڑی دی, دنیا کی ظاہری آسائشیں ملی. یا پھر کسی مصیبت سے نجات ملے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ 2 پہلو ہوتے ہیں. یا نعمت ملے
یا کسی مصیبت سے نجات ملے۔ تو ظاہری خوشیاں، بھائی حضرت بلال خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو غلامی کی زندگی سے نکال کر پیغمبر نے سید و سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال تو خوشی منائیں گے۔ کہاں لوگ گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچتے تھے، اور کہاں آج امیر المومنین عمر فاروق بھی کہتے ہیں بلال تو میرا بھی سردار ہے۔ بھائی یتیموں نے تو خوشیاں منائیں کہ کہاں ہمارا استحصال ہو رہا تھا، اور کہاں پیغمبر نے ہمیں عزت و آبرو کی زندگی عطا کی۔ تو جتنے بھی لوگوں کے حقوق مارے جا رہے تھے ان کو حقوق ادا ہو گئے، انہوں نے خوشیاں منائی۔ ایک خوشی کا یہ پہلو ہے۔ اور نعمتیں، ایک بات یاد رکھنا، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت۔ جس کو ایمان مل گیا، ہدایت مل گئی، تو وہ تو ہر وقت اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ مولا تو نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ باقی یہ تو عارضی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کے پاس دولت آ گئی، کبھی چلی گئی۔ ایک بات جو میں نے ضروری آپ سے عرض کرنی، انسان کی جو آخری قیمت ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ اس کا کردار ہے۔ کردار میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فکر اور ایک عمل۔ انسان کا کردار کوئی بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، برے کردار میں بھی فکر اور عمل ہوتا ہے، اور اچھے کردار میں بھی فکر اور عمل ہے۔ اچھی فکر ہوگی، بس میں نے جلدی جلدی یہاں سے گزر جانا ہے، توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ اگر فکر میں سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، سازشیں نکل جائیں، تو اس فکر کو صداقت کہتے ہیں، اور اس فکر پہ جو عمل انجام دیا جاتا ہے اس کو امانت کہتے ہیں۔ تو جس کی فکر میں صداقت اور عمل میں امانت آ جائے، اس کو تو ہر وقت پیغمبر کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رسول نے اس دین کی بنیاد ہی اس بات پہ رکھی کہ مخالفوں سے منوایا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور جس کی فکر میں یہ دو چیزیں، عمل میں صداقت نہیں ہے، اس کو تو جشن منانے کا حق ہی نہیں، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ جشن منائے۔ اور بھائی جس کی فکر میں جھوٹ ہے وہ تو گمراہ ہے۔ ایک بات میں آپ سے، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریسرچ، انگریزی میں، اور اردو میں آپ اسے تحقیق کہتے ہیں۔ صادق و امین کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ریسرچ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ دو لفظ سنے، صادق اور امین۔ آپ کے پیغمبر کی یہی سب سے بڑی شان ہے۔ اب ان دو لفظوں پہ اگر دھیان رہے تو تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ اگر صادق اور امین اس کے معنی تک میں نے آپ کو پہنچایا کہ فکر میں سے جھوٹ نکل جائے، بددیانتی نکل جائے، حرام اور بے حیائی نکل جائے، فکر پاکیزہ ہو جائے، کیا مجھے کس وقت شعر یاد آیا، میں پہلی دفعہ یہ سنانے لگا۔ اس نے کہا تھا جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا۔
یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا۔ یہ ہے ایمان کا معیار۔ حضور سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سارے وسائل تیرے پاس ہیں، مال و دولت ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، اولاد ہو، سارے وسائل بھی موجود ہوں، تو پھر بھی اگر تیری پہلی نگاہ اٹھے تو اللہ کی طرف اٹھے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ فلاں افسر میرا واقف ہے، اس سے سفارش کروا لوں گا، یہ دولت ہے اس دولت کے ذریعے سے کام کروا لوں گا۔ جب اولاد بھی نہ کام آئی، جب بھائی نہ کام آئے، جب دولت اور سفارشیں کام نہ آئیں تو پھر خدا یاد آیا۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا۔ نہیں، سارے وسائل بھی موجود ہوں تو نگاہ اٹھے تو اپنے اللہ کی طرف اٹھے۔ صادق اور امین، آپ نے لفظ سنے، میں آپ کو ان کے معنوں تک لے کے گیا کہ اگر فکر میں پاکیزگی نہیں ہے تو فکر میں صداقت نہیں۔ اس فکر کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو اس عمل میں بھی صداقت نہیں ہوگی، امانت نہیں ہوگی۔ آپ معنی تک پہنچ گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ عمل سے پہلے فکر کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، جسے آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ او بھائی یہ کیا عقیدہ ہے؟ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، یہ فکر ہے، یہ وفا ہے اللہ کے ساتھ؟ نہیں، فکر پاکیزہ ہو تو اس کو صداقت کہتے، عمل پاکیزہ ہو تو اس کو امانت کہتے۔ یہ لفظ سے معنی تک کا سفر ہے۔ اب اس معنی کے اندر جو نور ہے، لفظ کے اندر معنی ہوتا ہے، معنی کے اندر نور ہوتا ہے، اگر تم اس نور تک پہنچ گئے تو تم تحقیق تک پہنچ گئے۔ آپ نے ریسرچ کر لی، ساری زندگی نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اگر رب کے معنی کا ہی نہیں پتا اور پھر اس کے اندر جو روشنی ہے ربوبیت کے اندر اگر اس کا ہی نہیں پتا تو کیا نماز میں سرور پیدا ہوگا؟ الرحمن الرحیم کے معنی کا ہی نہیں پتا، اس معنی کے اندر جو نور ہے اس کا ہی نہیں پتا۔ ایک دفعہ میں نے شاید آپ سے کہا تھا کہ زیادہ آپ نہ بھی یاد رکھیں، اتنا تو یاد رکھیں نا کہ رحمان وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، بس جس کو بھی ضرورت ہے وہ دیتا ہے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اتنا تو پتا ہو، اس کی بارش ہوتی ہے تو وہ یہ تو نہیں بادلوں سے کہتا کہ یہ بے نمازی کا کھیت ہے یہاں بارش نہیں برسانی، تو جو ضرورت کے مطابق دے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا آگے کون ہے، وہ تو تمہاری ضرورت کو دیکھتا ہے۔ اور رحیم جو تمہارے عمل کی جزا دیتا ہے، تو ضرورت کے مطابق بھی دیتا ہے اور تمہارے عمل دیکھ کے بھی دیتا ہے۔
اور اگر اس کا یہی قانون ہوتا کہ وہ تمہارے عمل دیکھیں تو پھر تو یہاں کوئی بھی قائم نہ رہے، کون بچتا ہم میں سے؟ تو جشن منانے والے وہ جشن منائیں جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے فکر میں نور پیدا ہوا اور فکر پاکیزہ ہو گئی، اور اس کے بدلے میں جو عمل کیا اس میں امانت پیدا ہو گئی، وہ ہر روز جشن منائیں۔ لیکن اگر میری زندگی میں کذب ہے، بددیانتی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، تو پھر یہ جڑیاں شڑیاں لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ دیگیں شیگیں پکانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس پہ میں بات کروں گا، پھر وقت تھوڑا رہ گیا ہے، دوسری طرف میں اشارہ کر دوں، آج اشارے ایک دو بس۔ یہ تو جشن منانے والوں کے لیے بھائی دعوت ہے کہ اگر ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا فیض اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے آپ کو دیا، اس پہ جشن منائیں، اللہ کا شکر، اور اللہ نے حکم دیا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو اللہ کا تم پہ فضل ہوا ہے، رحمت ہوئی ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کرو۔ تو جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس پہ کیا فضل ہوا ہے؟ جو گمراہی کے راستے پہ اس پہ کیا فضل ہوا ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کے فرائض ہی ادا نہیں کرتا، واجبات ادا نہیں کرتا، اس پہ تو کوئی فضل نہیں ہے۔ فضل تو اس کو ہے جس کو ایمان مل گیا، ہدایت کا راستہ مل گیا، اور پھر اس کی فکر پاک ہو گئی، اس فکر کے نتیجے میں اس کے اعمال پاکیزہ ہو گئے۔ اب دوسری طرف وفات والوں سے بھی میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بحث نہ کیا کرے، یہ جو بحث ہے نا یہ نہ کیا کرے۔ بحث کیا کرنی ہے؟ غزوہ احد کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کفار کو شکست ہو گئی، بھاگ گئے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہ ہے وہاں پہ، جب جائیں آپ غزوہ احد کی زیارت کریں، وہ موجود ہے، میں تو زیارت کر کے آیا ہوں۔ 50 لوگوں کو وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، اگر ہم سارے بھی قتل ہو جائیں، ہمارا گوشت کوے اور چیلے کھانا شروع کر دے، تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ لیکن جب کفار بھاگ گئے تو یہ جو 50 سے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی، جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو حکم یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کا نیا آرڈر نہ آئے ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ حکم تو فتح تک تھا۔ اب دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ 10 لوگ ان کے ساتھ صرف رہ گئے، ایک میں ہے 15 لوگ رہ گئے، باقی آگئے مال غنیمت سمیٹنے کے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اسی درے میں سے پیچھے سے پھر خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مشرکین کی طرف سے آئے، حملہ کیا، اب مسلمانوں کے لاشیں گرنا شروع ہو گئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اب افواہ پھیلی کہ نبی پاک شہید ہو گئے۔ تو 30 لوگوں کا ملتا ہے صحابہ کا کہ انہوں نے تلواریں پھینکی اور کہا کہ اب ہم نے جہاد کیا کرنا ہے جب رسول اللہ ہی نہیں رہے، تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ تو اس موقع پہ قرآن کریم نے ایک سوال کیا کہ اگر حضور ذاتی طور پہ بھی موجود ہوں، ظاہری طور پہ بھی موجود ہوں، تو اگر تم نے پیغمبر کا حکم نہ مانا تو پیغمبر کی موجودگی میں بھی شکست ہو جائے گی۔
یہ مذاق نہ سمجھنا، صرف ایک حکم نہیں نہ مانا، تو پیغمبر موجود ہیں نا، ابو بکر موجود ہیں، علی موجود ہیں، تو اتنے جید لوگوں کی موجودگی میں بھی شکست ہو گئی کیونکہ تم نے میرے نبی کے حکم کو نہیں مانا۔ تو آج ہم سارا دن پیغمبر کی نافرمانی کر کے کہیں کہ بات ٹھیک ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر ان تقریروں سے ان رسموں سے کچھ ہونا ہوتا تو ہم فاتح عالم ہوتے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ تمہیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ساری سچویشن جب بنی، کچھ صحابہ بھاگ گئے کہ اب رسول اللہ ہی نہیں رہے، ہتھیار پھینک دیے، دل ٹوٹ گئے، اور حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، ان کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ یہ ناک کان کاٹنے کو مسئلہ کہتے ہیں عربی، بہت بے حرمتی کی لاشوں کی۔ وہاں اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، ان کی بس یہی شان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ اس آیت میں ختم نبوت کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے اور اس کے بعد بھی رسول آئیں گے، نہیں نہیں نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس کے پہلے تو رسول آتے رہے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آیت سنیے نا، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم۔ آج تو یہ افواہ تھی نا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن یہ وقت تو آنا ہے، پہلے نبیوں پہ بھی آیا نا، ان پہ بھی آنا ہے، وصال ہو جائے یا شہادت ہو جائے، لنقلبتم، تو پھر تم دوبارہ دور جہالت میں چلے جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، جہاں سے آئے تھے علی اعقاب، پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یاد رکھنا صرف یہ بحثیں نہ کرو کہ پیغمبر شہید ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، اللہ یہ پوچھتا ہے کہ پیغمبر وصال کر جائیں تو کیا ان کے مشن کو چھوڑ دو گے، ان کے حکموں پہ عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ پیغمبر نے امانت اور صداقت پہ زندگی کی بنیاد رکھی ہے، تم پھر جھوٹ کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے، فسق و فجور کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ کیا بگاڑ لو گے اللہ؟ اس لیے بھائی نہ جشن پہ ایسی کوئی بحثیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ وصال پہ مثلا سارا سال جی حضور وفات پاک، بھائی اللہ کہتا ہے اس بات پہ بحث نہ کرو، بحث اس بات پہ کرو کہ وصال کے بعد تم دور جہالت میں چلے گئے یا نبی کی روشنی میں زندگی گزار رہے، یہ ہے کام کی بات۔ پیغمبر نے فرمایا تھا جھوٹ چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا، اگر نہیں چھوڑا تو تم واپس دور جہالت میں پلٹ گئے، تمہیں کیا پتا میلاد مصطفیٰ کیا ہے یا وصال مصطفیٰ کیا؟ تو یہ اس آیت کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے تو اپنی منزل کا پتہ ہو، یعنی یہ پچھلے جمعے جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ ساری زندگی نیک کام کرتے رہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر منزل ٹھیک نہ ہو، فکر ٹھیک نہ ہو تو وہ نیکی کا کام گناہ ہوتا ہے۔ اسی آیت، پچھلی جو آیت ہے مسجد زرار والی، کہ مسجد بنانا نیکی کا کام ہے نا، لیکن اگر وہی مسجد تفرقے کے لیے بنائی جائے، ضد کے لیے بنائی جائے، کفر کے لیے بنائی جائے، تو مسجد بنانے کا ثواب نہیں، گناہ ہوگا۔ نماز کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے تو وہ گناہ ہے، فویل للمصلین ہے۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو مقصد نماز سے واقف نہیں ہے، پڑھتا رہے نماز، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی نماز کی؟ تو پہلے اپنی منزل پہ مقصد پاکیزہ ہو، منزل پاکیزہ ہو، پھر اس راستے پہ جو چلنا ہے وہ راستہ حلال کا ہو، جو ذرائع استعمال کرنے ہیں وہ ذرائع حلال کے۔ تو یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پیغام ہے۔ اور آج کا یہ جو سبق ہے اس میں یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ کی فکر پاکیزہ ہے تو آپ پیغمبر کی صداقت میں سے فیض یاب ہو گئے، نور مل گیا۔ اگر آپ کے اعمال میں امانت ہے تو پاک پیغمبر سے فیض مل گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ پھر دور گمراہی میں واپس چلے گئے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا، انسان کو فکر بھی پاکیزہ کرنی پڑتی ہے، اور اس فکر کے نتیجے میں پھر عمل جو ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا۔ یہی بنیاد ہے اسلام، بنیاد کی اسلام کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا انسانی اقدار، اگر آپ صرف ان دو قدروں سے نور حاصل کر لیں تو زندگی روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ان دو قدروں سے تو انسان کو فیض حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جملہ اس دن کا یاد ہے نا، پھر میں دہرا دوں چونکہ قرآن کہتا ہے کہ دہرائی میں بھی ایمان والوں کے لیے فائدہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو یاد دہانی ہے نا یہ مومنوں کو تو نفع دیتی۔ کیا پوچھا تھا اس نے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے زیادہ اسلام کو پڑھا تو نہیں، لیکن جتنا پڑھا ہے نا، جتنا پڑھا ہے اس سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جس کی سوچ بھی پاک ہو، جس کا گلی محلہ بھی پاک ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو جن کے گلیاں بازار گندے ہوں ان کو کیا پتا کہ دین کیا کہتا ہے کہ یہ شطر الایمان ہے اور نصف ایمان ہے۔ تو مسلمان گندے تو نہیں ہوتے، نہ فکری طور پہ گندے ہوتے ہیں نہ عملی طور پہ گندے ہوتے ہیں۔ یہ غیر قومیں آپ سے سوال کرتی ہیں کہ جس دین میں طہارت کو اتنی اہمیت حاصل ہو وہ قوم گند پھیلانے والی تو نہیں ہو سکتی، گندگی پھیلانے والی نہیں۔ تو فکر کو بھی پاکیزہ کرنا ہے اور عمل کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا